جو موجودہ سٹیٹس ہے اس کو کیا کہیں، یہ جنگ ہے یا جنگ بندی ہے؟ دوبارہ جنگ کا آپشن موجود ہے. خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایران کے اندر. ایران کی طرف آ رہے ہیں یا جو ایران کے ہیں اور وہ باقی ممالک میں بھیج رہا ہے؟ مطلب یہ کون سے اس وقت ٹینکرز جو ہیں وہ گزر رہے ہیں؟ ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ جنگ کا اسٹارٹ ایران خود ہی کرے گا. میرے پاس جو انفارمیشنز ہیں، میرے پاس جو ایویڈنسز ہیں، ایک ملٹری اٹیک ایران کے اوپر ہونے جا رہا ہے. جو آپ یہ بات کریں کہ اندرونی مسائل ہیں، وہ اندرونی مسائل اسپیسیفکلی کس طرف اشارہ ہے؟ عام انسان کا زندگی اب افیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ صرف اور صرف یہ افراط اقتصادی مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اوپر بھی تو یہ پریشر ہے؟ ٹرمپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے. وہ اتنا سیلفش ہے کہ وہ اپنا ہیومیلیشن نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے. ڈیڈ لاک آپ کو کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ پیغامات پاکستان کو ہی پہنچایا جا رہے ہیں. نیگوشیشن کا نام بھی دینا شاید مناسب نہ ہو، یہ صرف پیغام رسانی کا. لیکن ہمیں تو یہ پتا چلا تھا کہ جو آلریڈی انریچڈ یورینیم ہے وہ حوالے کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہم کوئی بھی اس کے اوپر امریکہ کو نہ کوئی کنسیشن ابھی دیں گے. ابھی راکچی صاحب نے دورے کیے رشیا کے بھی، عمان کے بھی، ان دوروں کی کیا افادیت؟ ایران اور رشیا کے جو اس جنگ میں تعلقات ہیں یہ بہت آگے تک بڑھ چکی ہے. شہباز شریف نے، پاکستان نے بڑی جانیں بچا لی ہیں، ایران کی قیادت کو سیو ہی انہوں نے کیا ہے. تو اس آرگیومنٹ کو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ یہ جو جنگ بندی ہے یہ ایران کے فیور میں نہیں ہے. السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا اور آج ایک دفعہ پھر ایران امریکہ مذاکرات یا پھر جنگ، جو بھی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ایک دفعہ پھر سے کچھ تجاویز اور کچھ معاہدے کے لیے نئی سجیشنز کے حوالے سے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے امریکہ کو ابھی لیٹسٹ جو ایران کی تجاویز تھی وہ بھجوائی ہیں، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی خاص پسند نہیں آئی ہیں. لیکن اس سے یہ ضرور تاثر ملا ہے کہ کم از کم ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور نیگوسیشنز کسی نہ کسی سطح پر جاری ہیں. تو اب آگے کیا منظرنامہ دکھائی دے رہا ہے اور اس کے اوپر کیا فردر ہم کوئی بیٹھک اسلام آباد میں لگتے دیکھیں گے، ان تمام چیزوں کے اوپر آج بات کریں گے. اور ایک دفعہ پھر حسین باقری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تہران سے، سینئر صحافی ہیں اور آپ جان چکے ہیں ان کے بارے میں، پہلے بھی میرے پروگرام میں شامل رہے ہیں، تو انہیں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم حسین باقری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ، آپ کو، آپ کے ٹیم ممبرز اور پاکستان کے باشعور عوام کو تہران سے السلام علیکم. وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ایک دفعہ پھر. جیسے میں نے سٹارٹ میں ہی بات کی کہ یہ بڑی ایک کنفیوژن ہے کہ اب سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس کو اس جو موجودہ سٹیٹس ہے اس کو کیا کہیں، یہ جنگ ہے یا جنگ بندی ہے؟ تجزیاتی لحاظ سے ایک اہم غیر یقینی صورتحال ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی قطعی بات کرے کہ میں جانتا ہوں کیا ہوگا تو وہ تجزیہ کار نہیں ہوگا، وہ قیاس آرائی کرتا ہوگا یا وہ فالگیر ہوگا، وہ فال نکال کے کچھ کہہ رہا ہوگا. اتنا غیر یقینی ہے. تمام آپشنز موجود ہیں. دوبارہ جنگ کا آپشن موجود ہے، چاہے وہ وسیع ہو یا محدود ہو. موجودہ حالت کو جو تسلسل ہے، جو کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرے اور امریکہ بھی اس کو محاصرہ میں رکھے، یہ تسلسل باقی رہنے کے امکانات بھی باقی ہیں. کسی حد تک ایک معاہدہ وہ بھی دور از ذہن نہیں ہے. جس طرح پیغامات بھیجے جا رہے ہیں اور ریپلائز مل رہی ہے، وہ بھی دور از امکان اور دور از ذہن نہیں ہے. لیکن پرانے منظرناموں کے ساتھ نئے حالات بھی سامنے آ سکتے ہیں. مجھے خود نئے حالات کے مطلب نئے حالات کی طرف جانے کا امکانات زیادہ نظر آ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک اندرونی اختشاش اور اندرونی خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایران کے اندر. یہ جو محاصرہ ہے ایران کے حدود میں، سرزمین میں، آئل ٹینکرز کو جانے نہیں دے رہا ہے. اس کے باوجود ڈیلی 2 سے 3 آئل ٹینکرز، میں ابھی ہی ڈفرینٹ ریڈار سائٹس کو چیک کر رہا تھا، ڈیلی 2 سے 3 ٹینکرز گزر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز سے، ڈفرینٹ روٹس یوز کرتے ہوئے امریکن ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. اور یعنی خارق آئلینڈ کے جو اوپر ایران کی طرف آ رہے ہیں یا جو ایران کے ہیں اور وہ باقی ممالک میں بھیج رہا ہے، مطلب یہ کون سے اس جی وقت ٹینکرز جو ہیں وہ گزر رہے ہیں؟ ایران کی ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو پار کر کے اپنے مقاصد کی طرف نکلے. خارق آئلینڈ کے اوپر آج صبح میں نے چیک کیا، 2 آئل ٹینکرز وہاں پہ ایندھن بھر رہے ہیں. مطلب ان کو آئل سپلائی ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ دوبارہ نکلنے کی کوشش کریں گے. لیکن جب سے ٹرمپ نے ایران کا محاصرہ کیا ہے، اس دن سے ڈالر کی ریٹس میں تقریباً 25% انکریز ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ہفتے کی نسبت.
اور اشیاء خوردنوش، گاڑیوں کی قیمتیں، گھر کی قیمتیں، ہر چیز میں ہم پرائسز میں شارپ انکریز دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ جو شارپ انکریز ہے، دو اس کے پیچھے عوامل ہے۔ ایک تو ایک ریالٹی ہے، جب آپ کے آئل ٹینکرز جانے میں ان کو پرابلمز ہو رہی ہے اور آپ کے برآمدات اور درآمدات میں پرابلمز کریٹ ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے چیزیں کم ہوں گے۔ اور جنگ بندی کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جنگ کے اصل اثرات جنگ کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، ہوں۔ وہ تھوڑے تھوڑے ایران کے اندر نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جو محاصرہ ہے، امریکن محاصرہ، ایک ہفتہ اور رکتا ہے تو ایران کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ پرائسز شارپ انکریز کرے گی اور ہوں۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اگر یہ کسی معاہدے تک نہیں پہنچتے یا پھر کسی بھی طرح ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی اور امریکن محاصرہ باقی رہتا ہے، میرا خیال ہے کہ ایرانی فوج کوئی نہ کوئی کاروائی ان کی بحری بیڑوں کے اوپر کریں گے اور جنگ کا اسٹارٹ ایران خود ہی کرے گا۔ صحیح، یہ محاصرہ ایک توڑنے کے لیے یعنی ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ بالکل بحری بیڑوں کے اوپر میزائل یہ داغ سکتے ہیں ہوں۔ یا ٹورپیڈوز فائر کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں، اسٹریٹ آف ہرمز ایران کی کنٹرول میں ہے، محاصرہ نہیں ہے۔ آپ ایران کے ساتھ لین دین کر کے یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن امریکہ نے جو کیا ہے وہ محاصرہ کیا ہے۔ اور محاصرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنگی حالت میں ہم نے آپ کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس جنگی حالت سے باہر نکلنے کے لیے جنگ کے علاوہ صرف اور صرف معاہدے کا راستہ ہے۔ معاہدہ ایران جو بھیج رہا ہے ٹرمپ کو، وہ پسند نہیں آ رہا ہے ٹرمپ کو۔ اور ایرانی، آپ کو پتا ہے، شاید اب پاکستانیوں کو کافی حد تک پتا چلا ہوگا، ہوں۔ ایران کی عزت قابل مذاکرہ نہیں ہے۔ ایرانین ڈگنیٹی از ناٹ نیگوشیبل۔ یہ بہت کلیئر موقف ہے۔ ہوں۔ ان کو پتا ہے کہ کتنے پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں، لیکن پورا دنیا چاہتی ہے کہ صرف ٹرمپ کے ساتھ ایک یادگار تصویر بنانے کے لیے کچھ بھی کنسیشنز دیا جائیں۔ ہوں۔ ایرانی ان کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے جب تک ان کے اصل مطالبات منظور نہیں ہوتے۔ اس لیے پہلے کیا ہو رہا تھا ایران اور امریکہ کی مذاکرات میں، the first point was nuclear bomb اور nuclear enrichment۔ ہوں۔ اب وہ تھرڈ کیٹیگری پہ پہنچ گیا ہے۔ فرسٹ کیٹیگری از اسٹریٹ آف ہارمز، ہوں۔ اس کے بعد سینکشن ریلیز اور پھر نیوکلیئر انریچمنٹ۔ ٹھیک۔ مطلب جو امریکہ فرسٹ پوزیشن میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اب وہ ناچار اس بات پہ کہ وہ تھرڈ پوزیشن میں آ کے بات کریں۔ فرسٹ اینڈ سیکنڈ آر مور امپورٹنٹ۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم آگے ایک ہفتے کے اندر یا شاید 2 سے 3 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں اچھا، آپ کی کہ اس بات ہم سے تو مجھے ایک یہ لگا، آپ کی اس بات سے مجھے یہ لگا کہ جو امریکہ نے اس کا مطلب محاصرہ کیا ہے یا جو ناکہ بندی بلاکیڈ کی ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ کافی افیکٹو ہے، بڑی اسٹرانگ کی ہے، جس سے واقعتاً ایران کے اندر فرق پڑنے لگا ہے۔ کیونکہ بظاہر تو اس کا تاثر ایسے مل رہا تھا کہ چونکہ ٹینکرز آ جا رہے ہیں تو شاید وہ کوئی اتنی افیکٹو نہیں ہے، شاید سمبولک ہی ہے۔ لیکن اس سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ واقعی افیکٹو بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کئی جہاز کہیں روکے بھی ہیں امریکہ نے، اگر کچھ گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں رکے بھی جی ہیں۔ جی 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 ابھی تک 2-3 جہاز ہیں ایران کے ساتھ، شاید ایران کے فلیگ نہیں یوز کر رہے، پتہ ہے آپ کو، یہ شیڈو فلیٹس یوز کرتے ہیں۔ ہوں۔ تو 2-3 جہازیں ایسے پکڑ گئے ہیں جو کہ ایرانی مالکیت تھی، یا ایران کے تیل یا ایران کے وسائل اس میں تھے، برآمدات میں بھی درآمدات میں بھی۔ اس لیے یہ افیکٹو ہے، میرا خیال میں یہ افیکٹو ہے۔ اور اس کا مین افیکٹ یہ ہے کہ سوشل فیبرکس کے اوپر سائیکو افیکٹس اس کا بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں بس چیزیں نہیں آ رہی، چیزیں بند ہو رہے، یا ہمارا تیل جو ہے مشکل سے گزر رہا ہے، تو خواہ نخواہ قیمت میں نا ایک سائیکولوجیکل وارفیئر چل رہا ہے ایران کے اندر، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے ہم 2-3 ہفتوں کے اندر ایک ایران کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا اور پھر ایران کے اوپر اٹیک کرنا، ان دونوں کو ملا کے ایک آپشن کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ میرے پاس جو انفارمیشنز ہیں، میرے پاس جو ایویڈنسز ہیں، وہ مجھے یہی بتا رہے ہیں کہ 3 سے 4 ہفتوں کے اندر بے چینی اور افراد فری ملک کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ملٹری اٹیک ایران کے اوپر ہونے جا رہا ہے۔ اور اس لیے 2 کام ایرانی کر رہے ہیں، ایک تو ڈیفنس اور اپنے جو ریٹیلیشن ٹیکنیکس ہے اس کے اوپر یہ بھرپور تیاری میں ہے، لیکن جو چیز مجھے ایران کے اندر ٹھیک سے تیاری نظر نہیں آ رہی ہے
وہ اندرونی افراد فری ہے، جو میں تقریباً 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ ایرانیوں کو کوئی باہر سے کچھ نہیں کر پائے گا، اگر کچھ ہوتا ہے تو ایران کے اندر سے ہوگا۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جلد از جلد یہ اپنے چیزیں سنبھالیں اور پالیسیز جلد از جلد تبدیل کر کے اپنے جو گریپ ہے وہ مارکیٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ آپ کس کانٹیکس میں بات کریں؟ کیا پاسداران انقلاب یا سیاسی قیادت کے درمیان کوئی اختلافات ہیں، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایرانی کنٹرول ہے گورنمنٹ کا وہ جو ہے وہ کم پڑ گیا ہے؟ جو آپ یہ بات کریں کہ اندرونی مسائل ہیں، وہ اندرونی مسائل اسپیسیفکلی کس طرف اشارہ ہے آپ کا؟ صرف اور صرف اقتصادی مسائل ہے، ہوں، کوئی اور افراد فری نہیں ہے۔ ٹھیک۔ گورنمنٹ، سپاہ پاسداران یا IRGC اور سپریم لیڈر، یہ سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں۔ ہوں، ان کے اندر اختلاف رائے بیمانی، اس کے ایکسپرٹس کا ڈفرینس آف اوپینین اس میں ضرور ہے، لیکن کوئی اس طرح کی اختلاف نہیں کہ ہم کہیں گورنمنٹ اور IRGC خلاف ہے۔ لیکن دیکھیں، جنگ کے بعد ظاہر ہے کہ ایک اکنامک دباؤ اور پریشر بڑھتی ہے۔ ہوں، ناکہ بندی اس پریشر کو میرا خیال میں 3 سے 4 فولڈ زیادہ کر چکا ہے، اور اس لیے جب آپ کی پرائس انکریز آپ ڈالرز میں دیکھتے ہیں تو پھر دوسرے چیزوں میں بھی ہم بہت سارے چیزوں کو عام انسان کا زندگی اب افیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک۔ اب تک گورنمنٹ نے پچھلے 60 دن میں بہت بہترین طریقے سے کنٹرول کیا تھا، لیکن اب ان کو یہ محسوس شاید ہو رہا ہے کہ ہوں، چیزیں کم پڑ رہی ہے، مشکلات ہے، تو اس میں ظاہر ہے 3 سے 4 گنا چیزیں جب زیادہ اس کی پرائسز بڑھتی ہے۔ ہوں، بیسک نیسیسٹیز جیسے یوٹیلیٹیز میں ابھی تک ہوں، 1 روپیہ کا، 1 یا ریال کا اضافہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن باقی جو پرائیویٹ سیکٹر چلا رہے ہیں، جیسے کہ آپ چیزیں مارکیٹ شاپ سے خریدتے ہیں جو یوٹیلیٹیز کے علاوہ ہے، اور گاڑیوں کی قیمت، گھر کی قیمت، اس پر کافی حد تک ہم انکریز دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ صرف اور صرف یہ افراد فری اقتصادی مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن یہ تو ہر جگہ محسوس کی جا رہی ہے نا، ایون امریکہ میں بھی جو پیٹرول پرائس ہے وہ انکریز کیا ہے، وہ بھی اس چیز کی طرف بات کر رہے ہیں کہ لوگ مہنگائی کو محسوس کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی افیکٹ آ رہے ہیں۔ بھئی آپ دونوں تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارے اوپر بھی افیکٹ آ رہے ہیں، ہمارے ملک میں مہنگائی جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں جا چکی ہے، اس کی جو ریٹ آف انفلیشن ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، کہیں جنگ چھڑتی ہے، کہیں پہ کوئی بلاکیڈ ہو رہا ہے تو اس کا اثر مارکیٹ پہ پڑے گا، اور جب عالمی مارکیٹ پہ پڑے گا تو پھر اس سے سبھی متاثر ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اوپر بھی تو یہ پریشر ہے نا؟ اگر آپ کے یہاں پر پریشر ہے تو ان کے بھی انٹرنل پریشرز ہیں، تو اس وجہ سے جنگ پھر بھی کرنا ان کا آپشن ہوگا، کیونکہ جنگ ہی کرنے کے نتیجے میں تو یہ سارے کرائسس بلا وجہ کے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ لگتا ہے کہ آپ کا اپنی اسیسمنٹ کیا ہے کہ ٹرمپ اس وقت جنگ کرنا چاہتے ہیں یا کسی معاہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیلیفورنیا کے اندر گیلن $6 پہ پہنچ گئی ہے، ہوں، جو $3.5 پہ تھا، وہاں پہ کافی انکریز لوگ سامنے کر رہے ہوں، ہیں۔ آج ہی کل رات کو اکنامکس کا لیٹسٹ جو ایشو ہے وہ چھپ گیا ہے، میں آج ہی اس کا پوڈ کاسٹ سن رہا تھا۔ اکنامکس بہت زبردست تجزیہ کرتا ہے کہ ٹرمپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لوگوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، وہ اتنا سیلفش ہے کہ وہ اپنا ہیومیلیشن نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے، چاہے اس کا پارٹی ہار جائے مڈ ٹرمز الیکشن میں، جو ہارے گا، چاہے لوگ غصہ کر کے سڑکوں پہ نکلے، یہ ہیومیلیشن میں اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور میں جب اس بات پر غور کرتا ہوں تو مجھے ایک دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے باطل کے راستے میں کس قدر مضبوط اور کس قدر محنتی ہے، جبکہ ہم حق اور سچائی کے راستے پر ہوتے ہوئے بھی سست ہیں اور ہوں، بحث اور تفرقے کا شکار ہے۔ لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں اس جنگ کو ہارنا تو ہے ہی نہیں۔ جس طرح اب کی سچویشن ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزیلینس کی بات ہو رہی ہے، جو پہلے اس جنگ سے پیچھے ہٹے گا وہ ہار جائے گا۔ اس لیے نہ ایران پیچھے ہٹ رہا ہے اپنے موقف سے، اور نہ ہی ٹرمپ چاہتا ہے کہ یہ محاصرے کو ختم کر کے جنگ کو ختم کرے۔ ہوں، دیکھیں، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو جنگ کو ختم کی ہے، لیکن ریالٹی یاد رکھے، یہ محاصرہ اور جس طرح ایرانی کشتیوں کے اوپر یہ حملے کر رہے، دیٹ از دا کنٹینیوشن آف وار۔ اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کسی نہ کسی پیسفل سولوشن کی طرف نہیں جاتے ہیں تو اگلے 1 ہفتہ، میکسیمم 2 ہفتے کے اندر ایرانی بحری بیڑوں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کریں گے۔ ٹھیک۔ یعنی یہ بھی کائنڈ آف وہ کہتے ہیں نا ایکٹ آف وار ہی ہے، کہ آپ نے اگر یس، ترسیل کے راستے یس۔ بند کیے ہیں تو اٹس کائنڈ آف ایکٹ آف وار۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے؟ کیونکہ اس سے یہ تو پتا چل رہا ہے کہ نیگوسیشنز تو ہو رہی ہیں۔ پہلا اس میں یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ڈائریکٹ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اب ایران اور امریکہ کے درمیان؟ اور دوسرا اس میں یہ بتائیے گا کہ ڈیڈ لاک آپ کو کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ نیگوسیشنز انڈائریکٹ ہے، پاکستان ہی ایز اے
تھرڈ کنٹری اور جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، پیغامات پاکستان کو ہی پہنچایا جا رہے ہیں اور پاکستان آگے واشنگٹن کو پہنچا رہے ہیں. تو کوئی ڈائریکٹ نیگوسیشنز نہیں ہے، انڈائریکٹ پیغام رسانی ہے. نیگوسیشن کا نام بھی دینا شاید مناسب نہ ہو، یہ صرف پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں ابھی. اور جو ڈیڈ لاک ہے وہ مینلی 3 ایشوز کے اوپر ہے. 1، اسٹریٹ آف ہارموز. یونائٹڈ اسٹیٹ یہ مانگ رہا ہے اسٹریٹ آف ہارموز 27 فروری سے پہلے کی صورتحال میں واپس جائے. ایرانی گورنمنٹ، سپریم لیڈر، عوام اور IRGC قطعی طور پہ منع کر رہے ہیں کہ اب یہ پہلے کی صورتحال میں نہیں جائے گا. میں آپ کو بتا دوں، ایرانیوں کے لیے یہ ایک ہیرے کا کام ہے. ان کو ابھی مل گیا یہ اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. ان کو پتا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کا جو لیوریج ہے، ہم اس کو یوز کرتے ہوئے کمائی بھی کریں گے اپنے جغرافیہ سے. اس کے ساتھ ساتھ ہم 2 اور امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے اوپر سینکشنز تھے، ان کو بھی ہم خنثی کرتے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر اس کے بعد کوئی ہمارے ساتھ جنگ چھیڑنا چاہے تو اس کو یہ ضرور یاد ہوگا کہ یہ دوبارہ اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ مین پرابلم ہے ابھی ٹرمپ کے سامنے. ایرانی مان نہیں رہے ہیں اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بار بار آپ اس کو کھول دیں. دا فرسٹ پوائنٹ. دا سیکنڈ پوائنٹ یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے ہے. اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بس سیز فائر کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ کے لیے یہ یورینیم انریچمنٹ کا پروگرام کم سے کم 20 سال کے لیے تعلیق کر کے ختم کر دیں. ایران کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو ایٹم بم کا خطرہ ہے تو اس کے لیے ہم گارنٹیز دینے کو تیار ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں ہمارا یورینیم انریچمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے، ہمارا بوشہر کا جو پاور پلانٹ ہے 1500 میگا واٹ کا پاور پلانٹ ہے وہ رک جائے، ہمارا جو میڈیکل کمپنیز ہیں جو اسی انرچ یورینیم کی وجہ سے کینسر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ رک جائے، تو ہم اس کے لیے بالکل آمادہ یعنی نہیں. پرامن مقاصد کے لیے جو اس کا بالکل استعمال ہے وہ اس کے لیے وہ کام جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں تو یہ بھی بالکل پتا چلا تھا کہ جو آلریڈی انریچڈ یورینیم ہے وہ حوالے کرنے کی بات ہو رہی ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حوالے کر دیں. پھر یہ بھی خبر ایک آئی کہ ایران رشیا کے حوالے یا شاید پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے لیکن امریکہ کو نہیں دے سکتا. تو اس کی بھی کہیں کوئی نیگوسیشنز میں گنجائش تھی کہ کسی کے حوالے کر دیا جائے انریچڈ یورینیم؟ اسی لیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ انریچ یورینیم کا جو ایشو ہے وہ تھرڈ ایشو ہے. ایران کہتا ہے پہلا فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایشو کو کلیئر کر دو. ٹھیک. آپ جب فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایشو کو کلیئر کریں گے پھر ہم اس آپ پہ کے ساتھ بات کریں گے. لیکن ٹرمپ کہتا نہیں، ان کو چھوڑو، اب ہمیں ہینڈل کرو، یہ ہینڈ اوور کرو 400 پلس جو انریچ یورینیم آپ لوگوں کے پاس. ایران کہتا نہیں، آپ رائے ہرمز کا جو مسئلہ ہے اس کو سالو کرتے ہیں. 2، یہ بھی گارنٹی دے دے کہ ہمارے اوپر اٹیک نہیں ہوں گے، اس کے بعد ہم انریچ یورینیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ایران نے عباس اراغچی صاحب کو جو تہران بھیجا تھا اس کو کلیئرلی کہا ہوا تھا کہ آپ انریچ یورینیم کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. ہم کوئی بھی اس کے اوپر امریکہ کو نہ کوئی کنسیشن ابھی دیں گے نہ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہے. پہلے اسٹریٹ آف ہارموز اور یہ جو خسارہ جنگ کے اوپر ہوا اس کے بارے میں امریکہ اپنا موقف کلیئر کرے. ٹھیک. اچھا، یہ ریسنٹلی ابھی راغچی صاحب نے دورے کیے رشیا کے بھی، عمان کے بھی، ایسا لگ رہا ہے کہ اور کنٹریز سے بھی وہ رابطے کر رہے ہیں. اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ نیگوسیشنز میں صرف پاکستان کے تھرو جو تھا وہ ایک ساری سفارتکاری بھی ہو رہی تھی، لیکن پھر بعد میں باقی ممالک کے بھی انہوں نے دورے کیے. تو ایسے کون سے پوائنٹس تھے کہ جہاں پر ان کو لگا کہ انہوں نے باقی ممالک کو بھی ڈسکشن میں لے کر آنا ہے؟ ان دوروں کی کیا افادیت تھی؟ عمان کا دورہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ایران نے یہ اپنے اسمبلی کے اندر بحث بھی کر رہے ہیں اور میرا خیال کافی حد تک یہ کلیئر بھی ہو گیا کہ اب اسٹریٹ آف ہارموز سے ہم اپنا ٹیکس وصول کریں گے. ٹھیک. اب اگر ایران ٹیکس وصول کرتا ہے تو ایک سائڈ پہ شور ایران کے ہیں، دوسرے شور عمان کے ہیں. عمان کو بھی ساتھ لے کے جانا بہت ضروری ہے. تو یہ جو مین ڈسکشن عمان کے ساتھ ہوئی تھی عباس اراغچی صاحب کا، صرف اور صرف اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر اور اس کا جو کنٹرول کا سلسلہ ہے اس کے اوپر ہوا تھا. نیگوسیشنز کے بارے میں عمان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی. ایک ظاہر ہے عمان پرانا دوست کی ایران کا، اور نیگوسیشنز میں اب پاکستان کا کردار جو ہے پچھلے تقریباً 10-20 سال میں عمان وہی کردار ادا کر رہا تھا. ایک رپورٹ ان کو بھی دی گئی ہوگی شاید. لیکن رشیا کے ساتھ جو انہوں نے بات کی، 2 مین باتیں رشیا کے ساتھ کرنی تھی. ایک، جو یہ کوئی قانون لے کے آئیں گے سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر، چائنا اور رشیا مین سپورٹرز ہیں ایران کے. جس طرح کہ آپ نے بحرین کے اوپر دیکھا کہ ان دونوں نے ویٹو کر کے اس کو بالکل ختم کر دی. تو ایک اس کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. 2،
हम्म। ایران اور رشیا کے جو اس جنگ میں تعلقات ہیں یہ بہت آگے تک بڑھ چکی ہے، اور اس کو فائنلائز کرنا اور اس سے بھی آگے لے کے جانا، اگر آئندہ صورتحال جنگ کی طرف جاتا ہے تو رشیا کو ساتھ لے کے جانا بھی اٹس ویری کی امپورٹنس. تو اس لیے رشیا کے ساتھ اس پہ بات ہو رہی تھی، اور عمان کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کے کنٹرول کے اوپر. باقی جو نیگوسیشن کا معاملہ ہے وہ پاکستان کے اوپر ہی فی الحال 100% ایرانی گورنمنٹ کا اعتماد. ٹھیک. لیکن آپ نے کہا کہ اعتماد ہے، ایک میں نے آپ ہی کے ہیں رکن پارلیمنٹ بھی ہیں، ان کی میں نے ایک ٹویٹ بھی دیکھی جس میں وہ کچھ ایسا اظہار کرتے نظر آئے کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ ایک نیوٹرل میڈیٹر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو لگتا ہے کہ زیادہ اہمیت دے رہا ہے اور اس کو سیف گارڈ کرنے کی کوشش زیادہ کر رہا ہے. تو یہ صرف ان کی ایک ذاتی رائے ہے یا یہ کہیں فیلنگ پائی جاتی ہے ایران میں کہ واقعی پاکستان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف زیادہ ہے؟ دیکھیں ایران کے اندر یہ فیلنگز ہے، کچھ لوگ، کچھ خاص طبقے کے اندر، ہم، پولیٹیشینز میں بھی جو ہارڈ لائنرز ہیں موسٹلی، اور عوام کے اندر بھی ایک خاص طبقے جو ہم ان کو ہارڈ لائنر سمجھتے ہیں، ان کے اندر یہ فیلنگ ہے. وہ ایران کے ٹی وی چینلز پہ بھی ان کا کارکردگی کافی حد تک مؤثر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے ایسٹرن بارڈر اسپیشلی سیستان بلوچستان کے اندر، آپ کو پتہ ہے پرسوں ہی جیش العدل جو کہ ایران میں جیش الظلم کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اٹیک کر کے 3 آرمی کے پولیس آفیسرز کو انہوں نے شہید کی تھی. اس کے بعد ایران نے بھی ریٹیلیشن میں کافی لوگوں کو مارا اور کافی لوگوں کو کیپچر بھی کیا. ایرانی عوام کا وہ حصہ اور وہ پولیٹیشنز کہتے ہیں جب پاکستان کو پتہ ہے کہ ہم کس صورتحال سے گزر رہے ہیں اور یہ ہم، ایسٹرن بارڈر کنٹرول نہیں کر رہا ہے، اس کے اوپر ایکٹیویٹیز کافی زیادہ ہے ہمارے خلاف، اور ساتھ ساتھ میں امریکنز کو جس طرح یہ اجازت دے رہے ہیں کہ بھاری قسم کے سیکیورٹی لے کے آئے اپنے ساتھ. ہم آ رہے ہیں 80 لوگ تو ایک ہی جہاز، اور امریکنز آ رہے ہیں تو ان کے لیے 20 سے 25 جہازیں بار بار اسلام آباد میں لینڈ کر رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کے آ رہے ہیں. تو ایک بد اعتمادی پاکستان کے حوالے سے بالکل پائی جاتی ہے یہاں پہ، کچھ خاص سیکیورٹی، کچھ خاص پولیٹیکل پارٹیز اور کچھ خاص لوگوں کے درمیان میں، جو کہ ایران کے ٹی وی کے اندر ان کے مؤثر کردار بھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں ہم روز سنتے ہیں. لیکن جو مین پولیٹیکل اسٹریم ہے، سپریم لیڈر صاحب ہیں، آئی آر جی سی ہے اور عوام ہے، ان کا جو مین حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اعتماد کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان کے عوام کے اوپر، پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر. اس لیے فی الحال اس طرح کی باتیں ہر جگہ پہ نظر، جیسے ٹھیک. پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ شاید الزام ایران کے اوپر ہی دے رہے ہیں، میرا خلاف ہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا. لیکن ریالٹیز یہ ہے کہ اس طرح کے معاشرے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اور ظاہر ہونا بھی ڈفرینس آف چاہیے. اوپینین ہوتا ہے. اختلاف رائے، ہاں، بالکل ڈفرنس سارے آف لوگ اوپینین ایک از طرح سے تو نہیں سوچ نیسیسری. سکتے، کروڑوں لوگ جب نہیں بیٹھ ہو ہوتے ہیں بالکل. لیکن ایگزیکٹلی. یہ ویسے بات ایک ہے کہ پاکستان نے ایک زمینی راستہ کوئی فراہم کیا ہے ایران کو. کل اس بارے میں ٹرمپ سے بھی سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بالکل میرے نالج میں ہے کہ پاکستان نے کوئی زمینی راستہ مدد کے لیے ایران کی فراہم کیا ہے. اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ پاکستان نے ایک بہت ہی اسمارٹ موو کیا ہے میرا خیال. انہوں نے 6 گزرگاہ کھولی ہے ایران کے لیے، لیکن یہ 6 گزرگاہ صرف اور صرف ٹرانزٹ روٹس کے طور پہ استعمال ہوں گے. پاکستان سے چیزیں نہیں جائیں گے، پاکستان کو ایز اے ٹرانزٹ روٹ استعمال کریں گے. ہم، اس میں 2 چیزیں پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں. ایک، میرا خیال ہے جو میں تجویز 2 مہینے پہلے سے دے رہا تھا کہ اب پاکستان کو یو ای کا جگہ لینا چاہیے، اب میرا خیال ایک چھوٹی سی کوشش اسٹارٹ ہو گئی کہ جب یو اے کے ساتھ یہ لوگ ٹرانزٹ نہیں کر رہے ہیں تو ہم اپنے زمینی راستے کھول کے ٹرانزٹ کا روٹ سب سے پہلے ہم اس کو ایکوائر کرتے ہیں. ٹھیک. That was a very smart move from Pakistani ہم، and government side. اور اس موو کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی انشور کیا کہ آپ ہمارے کشتیوں کو آپ جانے دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑے زبردست کھلاڑی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت زبردست طریقے سے کھیل رہے ہیں. بٹ آئی بلیو کہ یہ امریکنز کو اسپیشلی ٹرمپ کو اعتماد میں لے کے ہی یہ کام کر چکے ہوں گے. صحیح. اچھا، یہ ایک ہمارے ہاں جیسے آپ نے کہا کہ ہر طرح کی رائے ہوتی ہے، تو ایک ہمارے ہاں یہ بھی رائے ہے کہ جی ایون ایرانینز جو ہیں وہ اس وقت اگر کچھ تھوڑا بہت سکھ کا سانس لے رہے ہیں، اٹیکس اس طرح ڈائریکٹ نہیں ہو رہے شہروں پر، اور ایرانی لیڈرشپ بھی اس وقت اگر محفوظ ہے، ان کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا، تو ہمارے یہاں پر کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کی مرہون منت ہے. شہباز شریف نے، پاکستان نے بڑی جانیں بچا لی ہیں، ایران کی قیادت کو سیو ہی انہوں نے کیا ہے. تو اس آرگیومنٹ کو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟
پاکستان کا رول کو ہم اگر دیکھیں، دیٹ واز اے ویری پازیٹیو رول. میں ہمیشہ کہتے آ رہا ہوں کہ ہوں یہ ایک بہت اچھا کردار ادا کیا، اور اسپیشلی فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر صاحب دونوں نے بہت محنت کی، سردار صاحب نے بھی. ہوں دیٹ از اے ریالٹی. لیکن تھینک یو کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران کے اندر جنگ بندی امریکہ کی بھی مجبوری تھی. جس طرح ان کے اوپر نقصانات ہوئے تھے $50 بلین سے زیادہ. پیٹ ہیگزیٹ کا میں کنگریس کے اندر جو سیشن دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، یہ پریشر تو بہت زیادہ ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر کہ آپ کر کے آ رہے ہیں. ہوں یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیسہ آپ نے صرف ایران کی جنگ کے اوپر لگا دی ہے، اس سے اگر وہ پیسے ہمیں دے دیتے تو ہم 82 ملین پیپل کو، 82 ملین لوگوں کو ہم کھانا کھلا سکتے تھے، بھوکے مرنے سے بچا سکتے تھے. یہ پیسے جو آپ ضائع کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ امریکن ایڈمنسٹریشن جو بیسکلی ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل ہے کنگریس یا ہاؤس کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اسکول کے لیے فنڈز نہیں ہے، دوسرے چیزوں کے لیے، ویلفیئر کے لیے فنڈز نہیں ہے، تو آپ یہ جنگ کے لیے فنڈز کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت پریشر بھی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں، یہ جو جنگ بندی ہے یہ ایران کے فیور میں نہیں ہے. میں پہلے دن سے ایرانیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اب آپ کو، اب آپ کے سامعین کو کہہ رہا ہوں، یہ جو عارضی جنگ بندی ہے جس میں نہ ہم وار کر رہے ہیں، نہ ہم جس میں ہم کسی پیپر کے اوپر سائن کر رہے ہیں، یہ سب سے مہلک میرا خیال ٹیکنیک ہے ایران کے اوپر. کیونکہ آپ نہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک. نہ کسی کے اوپر ایک آپ میزائل فائر انسرٹنٹی کر ہے. سکتے ہیں. ہوں ایک ارسنٹیٹی کے علاوہ آپ انڈر سیج بھی ہیں. مطلب پریشر آپ دیکھیں، اگر امریکہ 2 ہفتہ اور سیج کو آگے لے کے جاتا ہے تو امریکنز کو کیا ہونا ہے، لیکن ایران کے اندر حالات مختلف ہوں گے. ہوں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم جلد از جلد اس سیز فائر سے، ٹیمپرری سیز فائر سے باہر نکلنا پڑے گا. اگر ضرورت پڑے تو ایران ہی خود اس کو اسٹارٹ کرے. وجہ یہ ہے کہ یہ انتظار کرنا اب ایران کے فیور میں نہیں رہے گا. پرائسز انکریز کرے گا اور یہ افراد فری اندر سے اسٹارٹ ہوگی. ٹھیک. تو ویسے بھی ان کو کون سا کوئی شہید ہونے سے ڈر لگتا ہے؟ اگر ایسے ہی وہ ہوتے تو وہ پہلے ہی کئی بنکرز میں محفوظ ہوتے ہی دوسرے ممالک میں چلے جاتے. بالکل ان بالکل کی بالکل لیڈرشپ کی تو بالکل. یہ سب ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے جو ایک شوق شہادت دکھایا ہے اور جو مزاحمت کی ہے، کھلے میدانوں میں کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنے عوام کے ساتھ، اور عوام بھی نکلتے رہے ہیں، عوام بھی اسی طرح دلیر ہیں. یہ عوام جو نکلتے ابھی رہے ہیں. ابھی بھی. ہوں جی جی جی. ابھی بھی نکل رہا دیکھیں، طالبان صاحب چیک کریں، انہوں نے کہا میرے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مجھے آپ نیگوشیشن کے پیپرز دے دیں یا جنگ کا میپ دے دیں. میری تو خواہش یہی کہ مجھے شہادت ملے. ہے. ان کا لیڈر آف نیگوسیشن جو لیڈ کر رہا ہے ایک. نیگوسیشن ٹیم کو، ہوں اس کی آخری خواہش یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ صلح ہو جائیں. اس ہوں کی آخری خواہش یہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور ہوں اپنے شہید دوستوں کے پاس چلے جاؤں. لیکن اگر مجھے نیگوسیشن کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر میں نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھوں گا، لیکن عزت کے نیگوسیشن ہم نہیں کریں گے. ٹھیک. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم جنگ کی صورتحال میں واپس آتے ہیں، اس صورتحال سے بہتر ہے. بالکل جانیں بچائی جا رہی ہے ابھی، لیکن اس کا جو لانگ ٹرم افیکٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوگا. یہ جو لوگ اتنے باہر نکلتے ہیں آپ کے حق میں، ایرانی اپنی لیڈرشپ کے لیے، پاسداران کے لیے، اوور آل اپنی یعنی یکجہتی دکھاتے ہیں ایز نیشن، ایز ایرانین نیشنز اور سویلائزیشن، یہ ان کو کوئی نکالتا ہے؟ کوئی ایسی جماعت ہے یا کوئی تنظیم ہے جو ان کو اکٹھا کرتی ہے، یا لوگ اپنے طور پر باہر نکلتے ہیں؟ یہ تقریباً آپ کو بتاؤں 90% سپریم لیڈرز آپ کے کہنے پہ نکلتے ہیں. سپریم لیڈر صاحب نے 2 مہینہ پہلے کہا تھا کہ آپ جب تک جنگ کا معاملہ طے نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کمپلیٹ سیز فائر پرماننٹ یا جنگ کی طرف ہم کمپلیٹ، تب تک آپ سڑکوں پر رہیں. ہوں اس وقت سے کوئی آرگنائزیشن یا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہہ رہا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں وہ بھی رات کو عباس سراغچی صاحب عباس سراغچی صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں اور میرے اندر نیگیٹو امپیکٹس اسٹارٹ ہوتے تو میں سڑکوں پہ آتا ہوں لوگوں کے پاس. ہوں لوگوں کا جذبہ دیکھ کے مجھے انرجی ملتی ہے، میں دوبارہ کام پہ جاتا ہوں. ہوں غالباف صاحب آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ہر کوئی لوگ آ کے یہاں پہ تقریریں کریں. یہ ایک عوام کے اندر جذبہ ہے. مسعود ایک پزیشن خود وہ آئے ہوئے تھے، آپ کے صدر خود خود آئے ہوئے وہ ہیں. وہ بالکل. تو بہت ہی، وہ تو عوام میں بالکل مل جل کے رہنے والے لوگ ہیں. لیکن کل ایک کنسنسس ہوا ہے ایران کے اندر، 68% آف ایرانیئنز بلیو
کہ اگر امریکہ مذاکرات میں تمام اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کی شرط قبول نہیں کرتا تو ایران کو جنگ بندی ختم کر کے جنگ جاری رکھنی چاہیے. دس از دا ایرانین پیپلز، یہ موقف ہے ایرانیوں کی. 68% اوکے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کی شرط قبول نہیں کرتے تو ہمیں جنگ بندی ختم کر کے جنگ جاری رکھنا چاہیے. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آنے والا ایک ہفتہ ہے یہ کافی ڈسائسو ہو سکتا ہے. یا تو معاہدہ ہو یس، جائے گا اور یا پھر جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. میں آپ کی گفتگو سے صحیح پرسیو کر ایگزیکٹلی، سکی ہوں؟ ایگزیکٹلی. میں ایک ہفتے سے 3 ہفتے کا ٹائم اسپین دیکھ رہا ہوں، اچھا. اور اوکے. مجھے لگتا ہے کہ 1 ہفتے سے 3 ہفتے کے اندر یا ہم کمپلیٹ جنگ بندی کی طرف جائیں گے، جو میرا اپنا امید ہے اور دعا ہے، یا ہم جنگ کی طرف جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال نہیں. ابھی یہ جو موجودہ سچویشن ہے یہ زیادہ نہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ جی، اگر کوئی معاہدے کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان میں دوبارہ کوئی بیٹھک لگ سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اگر معاہدے کی طرف ہم جاتے ہیں تو بیٹھک پاکستان کی طرف سے ہی کلیئر ہوگا جی. موقف. ہوں. اسلام آباد میں میرا خیال ہوگا. انفارچونیٹلی مجھے جو فیلنگز آ رہی ہے وہ ہم جنگ کی طرف جا رہے اچھا. آپ کی ہیں. جی، اسسمنٹ یہ ہے کہ معاہدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا. اوکے. اچھا یہ ویسے بڑی میرے لیے نا ایک انفارچونیٹ بھی ہے لیکن میرے لیے یہ ایک بڑی حیران کن بات بھی ہے. نہ ایران جنگ چاہ رہا ہے کرنا نہ امریکہ جنگ چاہتا ہے کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں کسی معاہدے کی کوشش میں ہونے کے باوجود بھی زیادہ اس بات کی طرف نظر آ رہا ہے کہ شاید دوبارہ جنگ کی طرف جائیں. دیٹ از کوائٹ اسٹانشنگ. ایک تو ہوتا ہے نا آپ لڑنا چاہتے ہیں اور آپ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ چیز نہیں ہے. دونوں کو سوٹ نہیں کر رہی جنگ، لیکن پھر بھی بالکل. مجبوراً لڑیں گے. یہ مجبوری سے لڑنے والی بات ہو گئی نا کہ آپ چاہتے نہیں ہیں بات لیکن آپ با لڑیں گے. جی، دیکھیں، بات ایران کی طرف سے بات یہ ہے کہ یہ اصولوں کے اوپر لڑ رہے ہیں. ان کا ایک اصول ہے، جارح ہم نہیں ہے. آپ نے ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں مارا ہے، اور اب ہمارے پاس جو بھی ہتھیار ہے، چاہے وہ جغرافیائی ہتھیار ہو، چاہے وہ وار شپ کسی بھی طرح کا، ہم اس کو بھرپور طریقے استعمال کریں گے. لیکن اصل موقف اس پہ ہو رہا ہے کہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ کلیئر ہو جائے کہ دوبارہ ہمارے اوپر آپ اٹیک نہیں کریں گے. ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بار بار آپ ہر 1 مہینے کے بعد آپ ہمارے اوپر اٹیک کریں پھر جنگ بندی کریں. یہ وشیش سرکل کو توڑنا ضروری ہے. ہوں. اس لیے ایرانیوں کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ختم بھی ہو جائیں لیکن بار بار ایک ہی سوراخ سے نہیں ڈسے جائیں گے ہم. رائٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا حسین باقری صاحب. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بہت ہی سمینا. زبردست. آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک تھینک یو. ایکسپیرینس ہوتا ہے گفتگو کا. ناظرین یہ بہت تھا ہمارا شکریہ. آج کا پروگرام. انشاءاللہ دوبارہ بھی اللہ کرے کہ سچویشن کلیئر ہو تو پھر ہم دوبارہ ہمیں زحمت نہ دینی پڑے. لیکن انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.